الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، پھر کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں تم پر؟ وقد كان فريق منهم، اور تحقیق ان میں سے ایک فرقہ یسمعون سنتا تھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر اس کو جان بوجھ کر اس کے بعد بدل ڈالا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ تمنا اور کوشش تھی کہ کسی طرح اہل یہود مسلمان ہو جائے، کسی طرح یہ اہل یہود مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالی کوشش تھی، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے کہ آپ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ کلام سے مراد یا تو وہ کلام ہے جو 70 بنی اسرائیل نے کوہ طور پر جا کر سنا، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر جس وقت پہنچتے ہیں قوم کی طرف، قوم کہنے لگی کہ کیا پتہ یہ آپ اپنی طرف سے کوئی کتاب لے کر آگے ہو، ہمیں اس بات کا کس طرح یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خود نہ کہہ دے کہ یہ میرا کلام ہے لہٰذا اس پر عمل کرو، تو ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے حکم ہوا کہ کوہ طور پر چلے، تو 70 افراد بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل نے 70 افراد کو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا، اور وہ 70 کے 70 افراد جب کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ تعالی نے انہیں خود بتلایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہی بتلایا کہ یہ میری کتاب، اور انہوں نے آواز کو سنا، وہ پیچھے یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے آگے جب یہ بات کہی کہ ہم تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے کسی اور کی آواز ہو، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان 70 کے 70 افراد کو موت دے دی، وہ سب کے سب مر گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ جل جلالہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ اب اسی طرف اشارہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق وہ ہے کہ جو سنتا تھا اللہ کا کلام۔ اہل یہود مسیح تمام اہل یہود نے اللہ کا کلام اس وقت نہیں سنا، وہ 70 افراد جنہوں نے انہوں نے چن کر
آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیج دیا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 70 افراد جو ہے انہوں نے اللہ کے کلام کو یعنی اللہ کی گفتگو کو خود براہ راست سنا بغیر واسطہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود بتلایا کہ یہ میری کتاب، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اس کتاب پر عمل نہیں کیا۔ کیا کیا؟ یحرفون، بدل ڈالا، تحریف کر ڈالی کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ کیا تحریف کی کہ پیچھے جب ان کو اوپر یہ واقعہ بھی گزر چکا قصے میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا، کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اگر نہیں کرو گے تو اس پہاڑ کو گرا دیا جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے سجدے میں گر کر اسی وقت پورا پکا وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ تعریف کر ڈالی کہ یہ 70 افراد جب اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی اور یہ واپس آ گئے، اور آ کر پھر انہوں نے جب قوم سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام کتاب ہے، لہٰذا تم اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو مشکل احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا، جو آسان اس میں احکامات ہیں ان پر عمل کرنا۔ یہ پھر بھی باز نہ آئے، اور پھر بھی اپنی طرف سے یہ بات انہوں نے کہہ دی قوم سے کہ اپنے طرف سے کہ یہ بات کہہ دی کہ جو تورات کے اندر آسان حدود شریعہ ہے، احکامات شریعہ ہے، ان پر عمل کرو، جو مشکل ہے ان پر عمل نہ کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ تو انہوں نے تحریف کر ڈالی، بدل ڈالی، بات کو بدل ڈالا۔ اس کے بعد اما عقلوا، جان بوجھ کے بدل ڈالا، جبکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، دعوت تبلیغ، یعنی اس سے دعوت تبلیغ کرنے میں، اسلام کی طرف بلانے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن بتلایا جائے کہ کس قدر سنگ دل یہ قوم ہے، کس قدر یہ پتھر دل قوم ہے کہ ان کو تھوڑی دیر پہلے اللہ کے کلام کو خود بخود سن رہے ہیں، براہ راست سن رہے ہیں، بغیر واسطہ کے سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، زندگی ملی دوبارہ، ایک بہت بڑی نعمت دوبارہ مل گئی موت کے بعد، اور یہ موت کا ذائقہ ایک مرتبہ چکھ چکے۔ اس کے باوجود جو قوم کے پاس آ رہے پھر کیا کہہ رہے کہ جو آسان احکامات ہیں انہیں لے لو، اور جو مشکل احکامات ہیں انہیں چھوڑ دو۔ پھر اپنی طرف سے دوبارہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، تو اللہ رب العزت نے ان پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا اب بتلاؤ عمل کرو گے یا نہیں؟ تو یہ کہنے لگے ہاں جی اب کریں گے، تو وعدہ کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کوہ طور کے ان کے سروں سے دور کر دیا۔ اب انہوں نے اس تعریفات کر ڈالی، بدل ڈالا۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام کو ایک اعتبار سے اس میں تسلی بھی دے رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، یہ تو بہت ہی زیادہ ضدی قسم کے لوگ ہیں، نافرمان قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں کتنا بھی کہہ دیا جائے، سمجھا لیا جائے، تو ان کا بہت بعید ہے کہ یہ مسلمان ہو، ایمان لے آئے۔ تو اہل یہود جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم لوگ ان یؤمنوا لکم، کیا تم لوگ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں تم پر؟ اور تحقیق ان میں سے ایک فریق سنتا تھا اللہ کے کلام کو، پھر اس کو بدل ڈالا اس کے بعد جان بوجھ کر، حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حق سچ کیا ہے، لیکن اس سچ کو چھپایا اور جھوٹ کو بیان کر دیا اپنی طرف سے، اس کے اندر باتیں شامل کر کے بیان کر دی۔ تو یہ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں باخبر کر رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ کی دعوت سے اگر یہ ایمان نہیں بھی لے کر آتے۔ یہ بہت ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تسلی دی جا رہی ہے اور حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کو دین اسلام کے سانچے میں پوری طرح ڈھال دے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم